خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، ان کے جلووں سے روشن ہے بحر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، عرش سے طور تک، طور سے دور تک، عرش سے طور تک، طور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، رب نے کیسے بھی ان کو مخاطب کیا، رب نے کیسے بھی ان کو مخاطب کیا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 49ویں مجلس میں اللہ نے ہم سب کو حاضری نصیب کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین اور حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک زندگی اس فانی دنیا میں وہ 63 سال پر مبنی ہے. 63 سالہ مبارک زندگی کو سمجھنے کے لیے تقسیم کیا گیا ہے 3 حصوں میں. ایک حصہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے آپ کی بعثت تک یعنی نبوت ملنے تک کا ہے. یہ پہلا حصہ یہ کل کتنے سالوں پر مبنی ہے؟ 40 سال. دوسرا حصہ جو آپ کی بعثت سے لے کر آپ کی ہجرت تک کا ہے، یہ زندگی کا دوسرا حصہ یہ کل کتنے سالوں پر مبنی ہے؟ 13 سال. تو 40 اور 13 یہ 53 سال یہ آپ کی مکی زندگی ہے. تیسرا اور آخری حصہ وہ ہے جو آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات دنیا سے تشریف لے جانے تک کا ہے، اور یہ آخری حصہ کل کتنے سالوں پر مبنی ہے؟ 10 سال. اور ان 10 سالہ زندگی کو مدنی دور کہا جاتا ہے، جس پر ہماری بات اب چل رہی ہے. 10 سالہ مدنی دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل کام، اصل محنت کیا فرمائی؟ ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کو قائم فرمایا. ریاست کہا جاتا ہے حکومت کو، ایک نظام کو جس کی بنیاد پر ایک ملک، ایک علاقے کو چلایا جا سکے. دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ ایک نقشہ پیش ہوا کہ دین اسلام وہ زندہ دین ہے اور اس قابل اور لائق ہے کہ جس کو ایک ریاست کے طور پہ دنیا کے نقشے پر قائم کیا جا سکتا ہے. اور اب قیامت تک اگر کوئی اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ کرے گا یا اپنے نظام کو اسلامی بنانے کی کوشش کرے گا تو ریاست کے لیے اس کو بنیاد بنانا پڑے گا کس دور کو؟ مدنی دور. اس کے بغیر نہیں چل سکتا. مدنی زندگی میں اصل کام ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی. پھر مدنی دور کے جو 10 سال ہے یہ پھر تقسیم ہوتے ہیں 3 مرحلوں پر. 10 سالہ زندگی کی محنت 3 مرحلوں میں تقسیم ہوئی ہے. پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ. مدینہ آنے کے بعد آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا. آپ حضرات نے پچھلی مجلسوں میں سنا کہ پہلے مرحلے کی مدت کل کتنی ہے؟ 5 سال 8 مہینے. 5 سال 8 مہینے جو آپ نے تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائی ہے اور مسلسل سفر، محنت، حرکت کی ہے ہر طرف، وہ ایک الگ قصہ ہے. پہلا مرحلہ 5 سال 8 مہینوں پہ ختم ہوا. پھر دوسرا مرحلہ اب شروع ہوا. اب سکون کا، اللہ کی مدد اور نصرت کا آغاز ہوتا ہے. فتح کی ابتدا ہوئی اور اس کے آثار سامنے آنے لگے. یہ صلح حدیبیہ سے. اس دوسرے مرحلے کی کل مدت کتنی ہے؟ 1 سال 11 مہینے. اس پہ بھی بات ہو چکی ہے.
تیسرا اور آخری مرحلہ مدنی دور کا ہے، اب فتح کی تکمیل مکمل، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اب وہ مقصد مکمل ہو رہا ہے، اپنے اختتام کی طرف ہے، اور اس کے آثار شروع ہو گئے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ فتح مکہ سے۔ پچھلی مجلس میں ہم نے بات شروع کر دی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے، یہ فتح مکہ کا آغاز تھا۔ تو ہماری بات بالکل آخری مراحل میں ہے۔ تیسرا مرحلہ فتح کی تکمیل اور آثار، اس مرحلے کی کل مدت کتنی ہوگی؟ 2 سال 6 مہینے۔ جی، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تھے، آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ والوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر دی، حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اور خود اپنی زبان سے کہا کہ ہمارا جو معاہدہ تھا ہم اس کو ختم کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرپور تیاری شروع کی فتح مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن کسی صحابی یا صحابیہ کو کان و کان خبر نہیں ہونے دی کہ ہمارا ارادہ کس طرف جانے کا ہے اور کیا کرنے کا ہے۔ آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں تفصیل سے بات آئی۔ بہرحال رمضان سن 8 ہجری آپ مدینہ طیبہ سے نکل گئے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے کسی کو بتائے بغیر۔ آپ کے ساتھ جو جماعت جا رہی تھی اس کی کل تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ پہلا موقع تھا کہ اتنی بڑی جماعت تیار ہوئی ہے اور آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ اب مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے۔ آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہاں جانا ہے، اس لیے راستے بدل کر تبدیل کر کے گھوم پھر کے جا رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتے آپ علیہ السلام مسلسل دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میری اس منصوبہ بندی پر کسی کو مطلع مت فرمائیے گا، ہر آدمی اس سے بے خبر رہے تاکہ مقصد پورا ہو جائے۔ اب آپ مکہ مکرمہ کے لیے نکلے اور ہماری بات ہو گئی تھی کہ آپ کہاں تک پہنچے تھے، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ مر الزہران ایک جگہ تھی، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچ گئے وہاں آپ نے 10,000 کے لشکر کو روک دیا۔ یہاں تک بات پچھلی مجلس کی۔ اب آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے فتح مکہ کا پورا تفصیلی واقعہ آئے گا، اس میں 3 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ میں داخلے سے قبل، نمبر 2 مکہ میں داخلے کے وقت، اور نمبر 3 فتح کے بعد۔ 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ جی، مکہ مکرمہ میں داخلے سے قبل کیا ہوا؟ سب سے پہلی بات مر الزہران جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے لشکر کو روکا، اور روکنے کے بعد آپ نے ایک حکمت عملی بنائی۔ دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ابو سفیان جو کفر کا اس وقت سب سے بڑا آخری سردار رہ گیا تھا، ایک حادثاتی طور پہ وہ گرفتار ہوا اور اسلام بھی لے آیا۔ تیسری بات ہم کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے اسلامی لشکر کو اس ترتیب پہ کھڑا کیا کہ اس کا منظر بڑا عجیب تھا۔ اب غور کریں، مر الزہران پہ جب آپ پہنچے 10,000 کا لشکر ہے، آپ نے سب کو روک کر ایک حکمت عملی بنائی۔ وہ حکمت عملی کیا تھی؟ پچھلی مجلس میں اشارہ بھی ہوا۔ عام ترتیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی کہ سفر چاہے وہ حج عمرے کا ہو یا جہاد کا ہو یا دعوت کا ہو، آپ جہاں قیام کرتے تو صحابہ کی جماعتیں بنا دیتے، 50 کی، 40 کی، 25 کی، اور وہ جماعت اپنے لیے کھانے کا ایک انتظام کر، ایک ہانڈی ایک جماعت کے لیے۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ کوئی اجتماعی کھانا نہیں بنائے گا، ہر آدمی اپنے لیے الگ آگ جلائے گا تاکہ اس کا دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے۔ تو 10,000 کے مجمع نے آگ جلائی تو کتنی آگے جلی؟ 10,000۔ تو اس کا کتنا دھواں، کتنا الاؤ روشن ہوا ہوگا۔ اب وہ آگ جب اٹھی اور دھواں آسمان سے باتیں کرنے لگا تو مر الزہران مکہ مکرمہ کے بالکل سامنے کی جگہ ہے۔ یہ دیکھ کر مکہ کے جو کافر مشرک تھے وہ بڑے حیران ہو گئے کہ بھئی یہ ماجرا کیا ہے، کون آیا ہے، کون سا قافلہ ہے۔ ابو سفیان مکہ کا سردار ہے، کافر ہے اس وقت تک، اس کے ساتھ 2 ساتھی اور تھے، حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقا۔
یہ تینوں بعد میں صحابی بنیں گے، ابھی تک رضی اللہ عنہم نہیں تھے. یہ تینوں آئے تاکہ تحقیق کر سکے دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے. جب پہنچے تو مسلمانوں کے جو لشکر تھا آپ علیہ السلام نے اس کی نگرانی کا امیر بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. بہت سخت تھے، بھرپور انداز میں ایک ایک چیز پر نظر تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کون آئے گا کون جائے گا. ابو سفیان سن گن لیتے ہوئے جیسے قریب آیا تو جو لوگ نگرانی کر رہے تھے، ڈیوٹی دے رہے تھے، انہوں نے جا کر تینوں آدمیوں کو پکڑ لیا کہ پتہ نہیں کون آیا، کس ارادے سے آیا. ان کو نہیں پتا کہ اس میں ابو سفیان بھی شامل ہے. ان تینوں کو پکڑا اور کہا کہ بھئی ان کو حضور علیہ السلام کے پاس لے جانا ہے. یہ پتہ نہیں کہ کون ہے، حضور کے پاس لے جانا ہے. اچھا، ادھر حضور علیہ السلام کے ایک چچا بھی آپ کے ساتھ راستے میں شامل ہوئے تھے. یاد پڑتا ہے کون سے چچا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ. یہ بڑے سمجھدار بھی تھے، اور چونکہ ساری زندگی مکہ میں گزری ہے اور انسان کی فطرت ہے، یاد رکھیں جہاں زندگی گزرتی ہے اس مٹی کی محبت دل میں آتی ہے طبعاً، چاہے انسان اس جگہ کو چھوڑ دے. تو مسلسل یہ فکر حضرت عباس پہ سوار تھی کہ 10,000 کا لشکر جو کل مکہ میں داخل ہوگا تو ان کا حشر کیا ہوگا، بنے گا کیا مکہ والوں کا. فطری محبت اندر زور لگا رہی تھی. تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی اونٹنی پر بیٹھ کر جا کر ذرا مکہ والوں کے احوال دیکھ آؤں کہ کیا کر رہے ہیں. اور دل میں چاہت یہ تھی کہ جا کر ان کو تھوڑا سا مطلع کر دوں اور متنبع کر دوں کہ بھائی اسلام کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ مٹ جاؤ گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ کی اونٹنی ہے، حضور علیہ السلام کی اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوہ. قصوہ اونٹنی پر حضرت عباس بیٹھ گئے اور وہ جا رہے ہیں، اب مکہ کے لیے نکل رہے ہیں تاکہ وہاں کے احوال لے لیں. یہاں پہرے داروں نے ان 3 آدمیوں کو پکڑ کے حضور کے پاس لا رہے ہیں. یہ راستے میں آمنا سامنا ہوتا ہے. اب حضرت عباس نے کان لگایا کہ باتوں کی آواز آ رہی ہے، کون باتیں کر رہا ہے؟ تو یہ تو ابو سفیان کی باتوں کی آواز ہے، ساری زندگی ساتھ رہے تھے. آواز سے پہچان گئے یہ ابو سفیان ہے اور پھنس گیا ہے، پکڑ لیا گیا ہے. فوراً آواز دی پہرے داروں کو کہ ان ساتھیوں کو میرے پاس لے آؤ. چونکہ حضور کی اونٹنی پہ سوار تھے تو کوئی سب بڑا احترام کر رہے تھے. جب لائے تو دیکھا ابو سفیان، حکیم ابن حزام، بدیل ابن ورقہ. تو حضرت عباس نے ان سے خاموشی سے کہا ابو سفیان ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والے ہو، اسلام کو اب بھی موقع ہے، قبول کر لو، پھنس جاؤ گے. اس نے کہا نہیں، میرا دل مطمئن نہیں. کہا چلو میرے ساتھ حضور کے پاس چلو. پہرے داروں سے لیا خود اور اپنے ساتھ اب لے جا رہے ہیں. صحابہ پہرے پر کھڑے دیکھ رہے ہیں اور لے جاتے حضور جس خیمے میں آرام فرما تھے وہاں پہ جا کے اندر داخل ہو. ادھر حضرت عمر کو کسی نے کہا کہ حضرت عباس کی بات چیت سے پتا چلا کہ کوئی بڑا سردار پکڑا گیا. حضرت عمر دوڑے ہوئے آئے، وہ بھی پہچان گئے کہ ابو سفیان ہے. اب حضور کے سامنے سب بیٹھے ہوئے. حضرت عمر تو پہلے سے غصے میں تھے اور مزاج بھی سخت ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کا ایک بہت بڑا سردار بہت آرام سے ہاتھ لگ گیا ہے، کوئی معاہدہ تو ہے نہیں، لہذا تاخیر نہ فرمائے، مجھے اجازت دے تو میں اس کو ابھی ختم کر دوں تاکہ بات آگے نہیں جائے. حضرت عباس نے فرمایا عمر آرام کر لو، میں اس کو اپنی ضمانت میں لے چکا ہوں، ابو سفیان میرے ضمانت میں داخل، اس پر کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے. خیر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو منع فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں، اور حضرت عباس سے کہا کہ ابھی رات میں ابو سفیان اور دونوں ساتھیوں کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، یہ آرام کر لیں، صبح ہم بات کریں گے اس میں. یہ تینوں حضرات گئے. خیمے میں جا کر حضرت عباس نے پھر تینوں کو دعوت دی تو حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ اسی جگہ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہ تو اسلام میں آ گئے. لیکن ابو سفیان یہ بڑا سخت آدمی تھا، یہ مطمئن نہیں ہوا. رات گزر گئی، صبح ہوئی، فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہے. مجمع کتنا ہے؟ 10,000 لوگ وضو کریں گے، استنجا کریں گے، پانی اٹھائیں گے.
کیا منظر ہوگا؟ اب جب ایک ساتھ مجمع اٹھا اور وضو کی آوازیں اور نماز کی تیاری اور اذان کی آواز، تو ابو سفیان بے انتہا گھبرا گیا، اور اس کو یقین ہوا کہ میرے بارے میں حضور علیہ السلام نے کوئی حکم فرمایا ہے اور میرے لیے سارا میدان تیار ہو رہا ہے، شاید میرے قتل کا منصوبہ ہے۔ اور ابو سفیان کو ایک بات بھی یاد آئی جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، مر الزہران وہی جگہ ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کے 2 صحابہ کو سولی پر لٹکایا گیا، پھانسی دی گئی تھی، یاد ہے؟ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہی جگہ تھی، لیکن کفر غالب تھا، وہ 2 صحابہ بیچارے مظلوم تھے، اسی جگہ لائے گئے، پھانسی پر جب لٹکانے لگے، حضرت خبیب نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھی۔ پھر یہاں حضرت خبیب سے ابو سفیان نے ایک سوال پوچھا تھا، کہا خبیب کیا تم پسند کرو گے کہ آج تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہاری جگہ تمہارے پیغمبر کو لے آئے، ان کو سزا مل جائے؟ تو حضرت خبیب نے وہ ایمانی جملہ کہا تھا کہ ابو سفیان مجھے یہ بھی برداشت نہیں کہ حضور کے قدم مبارک میں کانٹا چبھ جائے اور میں آرام سے ہوں۔ وہ ساری چیزیں سامنے آئی تو ابو سفیان کو یقین ہوا کہ میدان میرے لیے سج رہا ہے۔ بہت خوف سے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ پریشان نہ ہو، ہم نماز کی تیاری کریں۔ نماز ہو گئی، حضور کے پاس لے کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سفیان ابھی تک تمہاری سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا بادشاہ ہے؟ تو کہا کہ اے عبد المطلب کے پوتے، آپ کے حلم اور صبر پہ میں قربان جاؤں، مجھے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ورنہ اگر ہوتے تو کوئی بت میرے لیے مدد کے لیے آ جاتا۔ کہ ابو سفیان آج تک تیری سمجھ نہیں آئی کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا عبد المطلب کے پوتے، آپ کے حلم اور صبر پہ قربان، یہ بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آ رہی۔ اب ایک اکیلا کافر ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ علیہ السلام نے یا کسی صحابی نے ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس سے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو ذرا اسلامی لشکر ایک جگہ سے کھڑے ہو کر دکھاؤ، ہمارے 10,000 کا مجمع اب نکلے گا، ان کو ذرا اونچی جگہ سے اپنی طاقت تو دکھاؤ۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، حضرت عباس نے پھر دعوت دی، کہا ابو سفیان اب بھی موقع ہے، مان جاؤ مان جاؤ، حضور علیہ السلام معاف کر دیں گے۔ اللہ نے وہاں دل میں ڈال دی، ابو سفیان کلمہ پڑھ کے وہ بیچ راستے میں مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان سے۔ اب لے گئے ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کیا، اب 10,000 کا مجمع نکلے گا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو تقسیم کیا، ایسے نہیں کہ ایک ساتھ ایک مجمع منتشر جا رہا ہے، ایک ترتیب بنائی، ایک جماعت بنائی، ہر جماعت کا امیر، اس کا جھنڈا، اور اس کو اب روانہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اسلامی لشکر کس ترتیب پہ گیا ہے، دیکھیں سب سے پہلے بنو سلیم کا لشکر بنایا گیا، یہ قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کا جھنڈا دیا گیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ دوسرا بنو غفار کا لشکر، اس کا جھنڈا دیا گیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ تیسری جماعت انصار کی تھی، اس کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ یہ حضرت سعد بہت جذباتی اور انتہائی گرم مزاج کے صحابی، یہ لشکر جب جا رہا ہے تو ابو سفیان سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ان کی نظر جب ابو سفیان پہ پڑی نا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو حضرت سعد نے ان کو دیکھ کر کے فوراً یہ اشعار پڑھے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم نستحل الحرمہ، الیوم اذل اللہ قریش، کہ آج خون بہانے کا دن ہے، ہم خون بہا دیں گے آج، اور آج ہم مکہ کی حلت کو حرمت میں تبدیل کر دیں گے، اور آج اللہ پاک قریش کو ذلیل کر دیں گے۔ ابو سفیان بہت گھبرا گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنے میں حضور علیہ السلام اپنی جماعت، آخری جماعت جو تھی، اس کو لے کر آئے، اور اس کا جھنڈا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب آپ گزرنے لگے تو اب ابو سفیان آپ کے قریب آیا۔ دیکھیں ابو سفیان نے آپ سے التجا کی کہ حضرت سعد نے جاتے ہوئے مجھے دھمکی دی ہے،
اشعار پڑھیں وہ تو مجھے مار ڈالے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد نے کیا کہا؟ اس نے کہا الیوم یوم الملحمہ. آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، الیوم یوم تکسا فیہ الکعبہ، الیوم یوم اعز اللہ فیہ قریش. فرمایا نہیں، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج تو یوم المرحمہ ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے. اور آج وہ دن ہے جس میں اللہ کعبے کو عزت دیں گے، آج وہ دن ہے جس میں کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا، اور آج تو وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت سے نواز دیں گے، اس کو مطمئن کر دیں. جی اب آپ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے مر الزہران جہاں پر یہ لشکر رکا تھا. یہ واقعہ پیش آیا. ابو سفیان، حکیم ابن حزام، بدیل ابن ورقہ، تینوں حضرات یہاں پر کیا ہو گئے؟ مسلمان. جہاں ان حضرات نے اسلام قبول کیا ہے وہاں پر ایک مسجد بنی ہے. دیکھیں یہ جموم علاقہ ہے مکہ مکرمہ کے قریب، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح. جموم میں مکہ کے قریب علاقہ، یہ وہ مسجد فتح ہے جہاں پر ابو سفیان اور اس کے ساتھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے. جی یہ ہے ایک جگہ. جب آپ علیہ السلام مکہ کے لیے نکلنے لگے، آپ کی عادت یہ تھی اور سنت یہ کہ جب بھی انسان کسی خیر کے عمل کے لیے نکلنے لگے تو غسل کرنا سنت ہے. آپ مکہ جا رہے تھے، ایک جگہ آئی، ایک کنواں تھا، آپ علیہ السلام نے وہاں پر غسل فرمایا. اس جگہ کا نام تھا ذی طوا، اور کنویں کو کہتے تھے بئر طوا. یہ کنواں ہے اور یہ آج بھی مشہور ہے، بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں جموم کے علاقے میں. تو اس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بئر ذی طوا کے پانی سے غسل فرمایا، اور پھر آپ یہاں سے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا. جی اب مکہ مکرمہ میں داخلہ ہوا. داخلہ کس تاریخ کو ہوا؟ 20 رمضان سن 8 ہجری مکہ میں داخل ہو گئے. نمبر 2، حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی احتیاطی تدابیر. آپ نے اب ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں پہلے چلے جاؤ مکہ والوں کے پاس، اور ان سے کہو کہ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں. عافیت اسی میں ہے کہ کوئی الجھے نہیں، راستہ روکے نہیں، بلکہ اسلام اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ دونوں گئے اور مکہ میں انہوں نے زوردار آواز سے لوگوں کو پکارا اور کہا کہ عافیت اسی میں ہے کہ آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، الجھو نہیں. سب خاموش ہو گئے. ایک حصہ تھا، ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی، ایک جگہ ایک علاقہ تھا جہاں پہ کفر کے 3 سردار جمع ہو گئے تھے، اکرمہ ابن ابی جہل، سہیل ابن عمر، صفوان ابن امیہ، 3 ایک ساتھ. انہوں نے کہا ہم تو مقابلہ کریں گے، ہمارے سے کوئی گزر کے تو جائے. باقی سب دب گئے، خاموش ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے ایک حکمت عملی بنائی. مکہ میں داخل ہونے کے کل راستے کتنے؟ 5. کتنے راستے ہیں؟ 5. اب جیسے آج کل ہمارے ہاں اصطلاح میں کہتے ہیں بھئی کراچی کی ناکہ بندی کر دی گئی نا، یعنی تمام انٹرنس اور ایگزٹ کے راستے بند کر دیے. آپ نے 5 راستوں کے لیے الگ ترتیب بنائی، کسی کو ہلنے کا موقع نہ ملے. الگ الگ جماعت طے کی اور الگ الگ امیر مقرر ہوا، اور پھر مکہ میں جا کر کہاں سب ملیں گے وہ جگہ بھی طے کر دی. ایک نظم و ضبط، ایک حکمت عملی طے ہو گئی، اور کل 5 جماعتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی. ایک جماعت کے امیر آپ خود تھے جو بالکل درمیان میں جائے گا. باقی جو 4 اطراف کی جماعتیں تھیں ان کے الگ الگ امیر بنائے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ داخل ہونا ہے تو کس ترتیب پہ جاؤ گے. اور جو ایک راستہ خطرناک تھا جہاں سے شرارت کا اور مقابلے کا خطرہ تھا، اکرمہ اور سہیل ابن عمر، صفوان ابن امیہ، وہاں کے لیے آپ نے حضرت خالد ابن ولید والی جماعت مقرر کی کہ بھئی آپ لوگ اس راستے سے جاؤ. اب آپ دیکھیں گے کیا ترتیب بنائی. جی اچھا، داخلے کے وقت آپ علیہ السلام نے ہر دستے کا ایک کوڈ مقرر کیا. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. یہ ایک سمجھدار جرنیل کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ کہیں آپس میں ساتھی ایک دوسرے پر وار نہ کر دیں. بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہے،
تو مہاجرین کے لیے جو کوڈ ورڈ مقرر ہوا وہ تھا یا بنی عبد الرحمن، انصار خزرج کے لیے یا بنی عبداللہ، انصار اوس کے لیے یا بنی عبید اللہ، کہ کہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملے اور سمجھنا آئے کہ کون ہے تو فوراً اس سے پوچھو، اگر اس نے تمہارا کوڈ ورڈ بتا دیا سمجھ جاؤ آپ کا ساتھی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ ترتیب آپ نے صحابہ کی بنائی اور آپ روانہ ہوئے۔ جی اب دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ اندر کا حصہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے دو حصے ہیں، ایک کو مسفلہ کہتے ہیں اور ایک کو معلہ کہتے ہیں۔ آج بھی مکہ میں مسفلہ تو بہت معروف ہے، ہمارے پاکستان کے عمرے اور حج والے حضرات عام طور پہ مسفلہ میں ان کی قیام ہوتا ہے۔ یہ نیچے کی طرف ہے، حرم سے نیچے کا علاقہ ہے، یہ مسفلہ ہے اور یہ سب سے خطرناک راستہ تھا۔ یہاں جو امیر بنے وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ معلہ جہاں قبرستان بھی ہے، اوپر کا حصہ ہے، یہاں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ امیر بنے۔ مغرب کی طرف سے حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ امیر بنے۔ شمال مغرب کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ امیر بنے، اور بالکل وسط بیچ میں امیر کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل پیک کر دیا ہے ہر طرف سے کہ کوئی نکل نہ سکے یہاں سے۔ دیکھیں اب یہ مسجد حرام ہے، اب آپ غور کریں گے، یہاں تک داخل ہونے کے یہ 5 راستے موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے 5 راستوں پر ایک ایک امیر، ایک ایک دستہ مقرر کیا۔ اب دیکھیں یہ پہلا راستہ تھا جو مسفلہ کا تھا، یہاں امیر کون تھے؟ حضرت خالد ابن ولید۔ اچھا آپ اگر غور کریں باقی سب راستے سیدھے ہیں، یہ راستہ مڑ کر آتا ہے، ایک موڑ کاٹ کر آنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، حضرت خالد ابن ولید نے موڑ کاٹا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ موڑ کاٹا تھا، کسی کو یاد ہے؟ غزوہ احد، اللہ کی شان دیکھیں، وہاں بھی یہی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے موڑ کاٹا لیکن کفر کے لیے، اور آج موڑ کاٹا لیکن کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، تلافی کی، اب اس کا کفارہ ادا کیا۔ تو حضرت خالد ابن ولید یہاں سے آئے اور یہاں اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ یہاں راستے میں جو کچھ لوگ شرارت کر رہے تھے، پتھر مارے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے سب کو صفائے کیے، سب کو بھگا دیا۔ جس جگہ سے حضرت خالد ابن ولید آئے اور اپنا جھنڈا لگایا وہاں پر مسجد ہے، مسجد خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ یہ مسجد آج سے کچھ سال پہلے تک تھی۔ 2006 میں ہمارا حج کا سفر ہوا بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ہمارا ہوٹل اس مسجد خالد ابن ولید کے بالکل ساتھ تھا۔ یہ مسجد اس وقت بنی ہوئی تھی، بعد میں جب حرم کی توسیع میں صفائی ہوئی تو اب یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ یہ مسجد خالد ابن ولید تھی۔ جی دوسری جو جماعت آئی وہ اس طرف سے، یہ معلہ کی طرف سے، یہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ۔ تیسری جو جماعت آئی وہ اس طرف سے، شمال مغرب کی طرف سے، حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ چوتھی جماعت جو آئی یہ مغرب کی طرف سے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ۔ پانچویں جماعت وسط سے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہاں آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا۔ خیمہ، جہاں آپ کا خیمہ لگا اس جگہ کو حجون کہتے ہیں۔ یہ جو جنت المعلہ کا قبرستان ہے نا مکہ مکرمہ میں، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اس علاقے کا نام حجون ہے، آج بھی حجون ہے، معلہ کے علاقے کا۔ اس حجون میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ اپنا جھنڈا وہ معلہ کے قریب لگا لیں گے۔ دیکھیں جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا کہ ابو سفیان تازہ تازہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ان کی ایک عادت ہے کہ یہ فخر کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو ابو سفیان کے حق میں کوئی خاص اعلان فرما دیں، وہ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی، آپ نے فرمایا اعلان کر دو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن،
آج مکہ مکرمہ کا جو شخص، جو مرد، جو عورت وہ ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا اس کو امن حاصل ہوگا، اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ پھر فرمایا من اغلق بابہ، اس لیے کہ لوگوں نے شکایت کی کہ ابو سفیان کے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے، وہ تو تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے تو وہ بھی امن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من دخل المسجد فهو آمن، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا تو وہ بھی امن میں۔ اب دیکھیں یہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان جملوں سے حضور علیہ السلام کی بصیرت اور حکمت کو سمجھیں۔ 3 حکم دیے کہ ابو سفیان کے گھر جائیں دروازہ بند کریں، اپنے گھر کا دروازہ بند کریں یا پھر مسجد میں جائیں، تاکہ مجمع باہر رہے ہی نہیں جہاں سے لشکر نے گزرنا ہے، سب اپنے گھروں کے اندر۔ انتشار، لڑائی اس وقت ہوتا ہے جب ازدحام سڑکوں پر بن جائے۔ آپ نے باہر آنے کی ترتیب رکھی ہی نہیں، سب کو اندر رکھا، بھئی اندر رہو، سب کو امن دے دیا جائے۔ لوگ جوق در جوق حرم شریف میں آئے، داخل ہو گئے، آپ نے فرمایا سب کے لیے امن ہے۔ جی اب یہ 5 قافلے جب پہنچ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ تھا یہ معلّہ ہے، آپ نے فرمایا یہاں پر ہم اپنا جھنڈا لگائیں گے۔ جھنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رائیہ، رائیہ علم بھی کہتے ہیں، بالکل رائیتن بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ جھنڈا لگایا گیا وہاں پر مسجد ہے، مسجد رائیہ کے نام سے، یہ بالکل مکہ میں حرم شریف کے قریب ہے اور سڑک کے کنارے ہیں، مسجد رائیہ کے نام سے مسجد ہے۔ یہ مسجد اسی جگہ بنی جہاں فتح مکہ کے دن آپ علیہ السلام نے اپنا جھنڈا لگا دیا تھا اور اس کے قریب آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ جی اب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیام کہاں کریں گے، کس کے گھر رکیں گے، کیا اپنے خاندان کے گھر چلے جائیں گے؟ اس لیے کہ خاندان تو وہی تھا۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا نہیں۔ عقیل یہ حضور علیہ السلام کے چچزاد بھائیوں میں سے، فرمایا عقیل نے تو ہمارا آبائی گھر بیچ دیا ہے، وہ تو سب ختم کر دیا انہوں نے، اب ہم کہاں جائیں؟ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہم اس جگہ جا کے رکیں گے جہاں ہم پر 3 سال آزمائش کے گزرے تھے مکہ میں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ شعب ابی طالب میں، مجلسوں میں آ چکا ہے۔ 3 سال مکی زندگی کی تکلیفوں کے ایسے تھے جو بڑی آزمائش کے تھے۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شعب ابی طالب ایک گھاٹی تھی، اس میں قید کر دیا گیا تھا، سب چیزیں بند، بچے بھوک پیاس سے روتے تھے۔ صحابہ فرماتے تھے ہم چمڑے کے ٹکڑے ڈھونڈ کر پانی میں ابال کے اس کو کھاتے تھے، کوئی چیز لانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہمیں وہ جگہ یاد ہے، آج اس پرانی یادوں کو تازہ کریں گے، ہم شعب ابی طالب میں جا کر رک جائیں گے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بعض دفعہ ترقی کرتے کرتے بہت آگے چلا جاتا ہے، لیکن اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے، کبھی بھی نہیں بھلانا چاہیے۔ اور یہاں ایک مناسبت سے ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، ایک تاریخ میں ایک بہت بڑا مسلمان بادشاہ گزرا ہے، محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ والے، اور ان کے ایک خادم خاص تھے جس کا نام تھا ایاز۔ ان دونوں کے قصے بڑے مشہور ہیں، محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، علامہ اقبال کا شعر۔ تو ایاز ایک وقت میں غلام تھا، پھر بادشاہ نے ان کو اپنا قریب کیا اور ہوتے ہوتے پھر بادشاہ کے خاص بن گئے، خاص مقرب، لیکن اپنے کمرے کو ہمیشہ بند رکھتے تھے، کسی کو چھوڑتے نہیں تھے۔ بادشاہ کو شکایت ہوئی کہ بھئی ایاز نے کوئی چیز چرائی ہے خزانے سے، کسی کو جانے نہیں دیتے۔ رات کو بادشاہ اچانک چلے گئے، دروازہ توڑا، دیکھا ایاز ایک پھٹا پرانا لباس پہن کے بیٹھے۔ بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہا بادشاہ میں جو زندگی غلامی کی تھی نا، میں نے اس کو بھلایا نہیں، آج بھی جب رات ہوتی ہے تو میں اپنے وہ کپڑے پہن کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ ایاز تم کچھ بھی ہو جاؤ لیکن یاد رکھو ایک دن اس لباس میں غلام تھے۔ وہ ماضی انسان کے سامنے ہو، آج انسان تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے، ماضی نکل گیا، بس یہ دماغ جو ہے نا یہ کام چھوڑ دیتا ہے،
ہر ایک کو حقیر سمجھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قربانی والی جگہ میں جا کر بیٹھیں گے۔ اس جگہ آ کر 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور اب یہاں پر تیار ہوئے کہ حرم شریف میں داخل ہونا ہے۔ تیاری آپ نے کیسے کی؟ کالے رنگ کا عمامہ پہنا، سیاہ رنگ کا، اور اونٹنی پر جب بیٹھ گئے تو آپ نے اپنے سر کو عاجزی سے جھکا دیا، حالانکہ فاتح بن کے آئے ہیں اور اس جگہ آئے ہیں جہاں سے آپ کو ایک دن نکالا گیا تھا ظلمن۔ کتنا غصہ ہونا چاہیے، لیکن آپ علیہ السلام داخل ہوئے تو حدیث میں آتا ہے اتنا سر جھکایا کہ جو کجاوی کی لکڑی تھی اس سے آپ کی داڑھی مبارک ٹکرا رہی تھی، بالکل عاجزی کے ساتھ، جیسے ایک عاجز بندہ جا رہا۔ اور عادت یہ ہے کہ بھئی جب انسان کسی شہر میں داخل ہو تو کسی بچے کو بٹھائے گا۔ آپ علیہ السلام نے اسامہ ابن زید کو بلایا، یہ حضرت زید کے بیٹے۔ حضرت زید وہ صحابی ہیں جن پر غلامی کا دور گزرا ہے، اور کریں اس میں آپ کے کئی رشتہ دار بچے اہل بیت کے موجود تھے، لیکن آپ نے اس دن یہ تصور دنیا کو پیش کیا کہ ہم وہ نہیں ہیں، میں وہ دین لایا ہی نہیں ہوں جس میں کسی جگہ پہ خاندان کا، نسب کا، طاقت کا اظہار ہو۔ میرے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے جو بچہ ہے وہ بھی ایک غلام کا بیٹا ہے، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ اس قابل ہے کہ میں نے اس کو اپنے اونٹ پر بٹھایا، ان کو سواری پر بٹھایا اور داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کے 4 دروازوں میں سے باب الفتح سے داخل ہو گئے۔ یہ ہے، یہ باب الفتح جو صفا مروہ کی پٹی ہے، اس کے پاس جو دروازہ ہے وہ باب الفتح ہے۔ آپ دیکھیں، یہ موجودہ تصویر ہے حرم کے قریب قریب، یہ ہے باب الفتح، یہ بالکل دیکھیں صفا مروہ کی پٹی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ باب الفتح بنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بعض کتابوں میں علماء نے لکھا کہ انسان جب داخل ہو حرم مکی میں پہلی دفعہ تو باب الفتح سے داخل ہو جائے، لیکن اگر سہولت نہیں آپ اس راستے سے حرم کے اندر داخل ہو گئے۔ جی، اب جب اندر گئے تو کیا کیا؟ ایک تو عام معافی کا اعلان، کسی سے بدلہ نہیں، سزا نہیں، ضد نہیں، کچھ نہیں۔ ایک آپ نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا اور اہل مکہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کوہ صفا پہ جا کر آپ نے مکہ والوں سے بیعت فرمائی۔ دیکھیں یہاں بیت اللہ شریف میں آپ علیہ السلام باب الفتح سے داخل ہو گئے، یہ ایک پرانی تصویر ہے۔ داخل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے طواف فرمایا، اور چونکہ بت لٹک رہے تھے آپ نے آپ کے پاس جو عصا مبارک تھی آپ طواف فرماتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور ایک ایک بت کو چھڑی مارتے تھے اور وہ گرتا تھا نیچے، آپ ان کو گراتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس ترتیب پر اپنا طواف مکمل فرمایا۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان ابن ابی شیبہ سے خانہ کعبہ کی چابی لے آؤ، ان سے چابی لے آؤ۔ چابی ان کی والدہ نے چھین لی، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ لوگ ابھی تک، یہ خاندان۔ اس کی والدہ نے کہا ہم یہ چابی کسی کو نہیں دیتے، یہ ہمارے خاندان کی عزت ہے۔ کہ بیٹے نے کہا مارے جائیں گے، آج حضور علیہ السلام اس حالت میں نہیں ہے، 10,000 کا لشکر ہے، زبردستی چابی لی حضور علیہ السلام کو دی۔ اللہ کی شان، آپ پیچھے مکی زندگی میں چلے جائیں، یہی عثمان تھے ابن ابی شیبہ۔ ایک دن حضور نے ان سے فرمایا کچھ دیر کے لیے دروازہ کھول دو، مجھے اندر جا کے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ انہوں نے سخت الفاظ کہے حضور علیہ السلام، فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا یہ چابی تمہارے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آ جائے گی، میرے پاس ہوگی اور تم دیکھ لو گے اس کو۔ آج وہی دن تھا، چابی آئی، حضور علیہ السلام اندر گئے، جانے والے کون؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 حضرات کا اندر جانا تو مستند روایت سے ثابت ہے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے۔ بہرحال اندر گئے اور 2 رکعت نفل پڑھی اور طویل دعا کی امت کے حق میں، پھر آپ باہر تشریف لائے۔ جی، جب باہر آئے تو پورا حرم شریف بھرا ہوا ہے، اہل مکہ آئے، یہاں آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک حاکم حکمران غالب بن کر ایک شہر میں داخل ہوا ہے۔ عام طور پہ جب حکمران کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو کتنے ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں،
لیکن آپ جب گئے آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دیکھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. فرمایا کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. آج اس اللہ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا, اپنے بندے کی مدد فرمائی, اور تمام لشکروں کو اللہ نے اکیلے شکست دے دی. پھر فرمایا الا کل مأثرۃ او مال او دم فهو تحت قدمی ہاتین. سن لو جو بھی عصبیت کی باتیں ہیں یا مال کے معاملات ہے یا خون کے معاملات ہے, آج وہ میرے دونوں پیروں کے نیچے ہیں, اس کا کچھ بھی نہیں. یا معشر قریش, اے قریش والو, ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیت وتعظمها بالآباء. اللہ نے تم سے جاہلیت کے حسب نسب کو دور کر دیا اور اپنے باپ داداؤں پر فخر کرنے کے تصور کو دور کر دیا ہے. الناس من آدم, پوری انسانیت آدم کی اولاد ہے. وآدم من تراب, اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. ثم تلا هذه الآیہ, پھر آپ نے آیت پڑھی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو, تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا گیا اور ہم نے تمہیں مختلف شاخوں میں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, تعارف ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ جاننے والے باخبر ہے. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا یا معشر قریش, اے قریش کے لوگوں, ما ترون انی فاعل بکم, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں, کیا کروں گا. قالوا, وہ کہنے لگے خیرن, ہمیں امید ہے کہ آپ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. اخو کریم وابن اخی کریم, آپ ہمارے معزز بھائی ہیں, ہمارے معزز بھائی کے بیٹے ہیں. قال, آپ نے فرمایا فإنی اقول لکم کما قال یوسف لإخوته, میں آج تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں. آپ نے فرمایا اذهبوا, اے قریش والو چلے جاؤ, فانتم الطلقاء, تم سب کے سب آزاد ہو, تم پر کوئی سزا نہیں. جی, اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبے سے فارغ ہوئے, اب ظہر کا وقت ہو رہا ہے. آزان کون دے؟ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ جا کر آزان دے. اللہ کی شان دیکھیں, کہ وہ شہر, وہ جگہ, وہ علاقہ جہاں ایک وقت حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا تھا, ان کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے, جسم کی چربی گل جاتی تھی, اتنے ظلم ہوئے. آج وہی بلال ہے, لیکن اللہ پاک نے اتنی عزت دی, اتنا مقام دیا. حضور فرما رہے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور آزان جب شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر, شروع ہوئی آزان. 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حتیم ہے نا, خانہ کعبہ کے ساتھ جو حتیم نہیں, چھوٹی سی دیوار, یہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ, وہ تو مسلمان ہو گئے تھے. 2 ان کے ساتھ کافروں کے سردار تھے, ایک عتاب ابن اسید اور ایک سفیان ابن حارث. یہ 2 کافر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, بیٹھے ہوئے. جب حضرت بلال کی آزان سنی تو عتاب نے کہا شکر ہے بھائی آج تو میرا باپ زندہ نہیں ہے, ورنہ تو اس حبشی کی آواز سن کر تو وہ تکلیف سے ہی مر جاتا. اور سفیان نے کہا کہ واقعی ہماری زندگی کا ایک برا دن ہے کہ ہمیں آج یہ دیکھنا پڑا کہ اس کالے حبشی نے بیت اللہ کی چھت پہ آزان دی. یہ تبصرہ کیا انہوں نے. حضور علیہ السلام تشریف لائے, تینوں کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے؟ عتاب اور سفیان, تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ہم تو ابو سفیان سے اپنی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے عتاب سے کہا تم نے یہ کہا کہ میرا باپ زندہ نہیں ہے, شکر ہے. سفیان سے کہا کہ تم نے کہا کہ آج ہماری زندگی کا بدقسمت دن ہے. کہاں نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ سچے پیغمبر ہیں. اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر وہ دونوں بھی مسلمان.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تقریباً مکہ کے لوگ اس جگہ پر مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے. جی اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے کوہ صفا پر. یہ صفا کے اوپر کی پہاڑی, یہ وہی پہاڑی ہے کوہ صفا جہاں آپ علیہ السلام نے ایک دن دعوت شروع کی تھی. پہلی دعوت کوہ صفا پر دی تھی, یاد ہے؟ پہلی دعوت یہاں دی اور پہلا پتھر ابو لہب نے یہاں مارا آپ علیہ السلام. آج اسی صفا پہ آپ علیہ السلام گئے اور فرمایا آؤ اہل مکہ اب بیعت کر لو اسلام پہ. اب مجمع لگ گیا, عورتیں بھی آ رہی ہیں, مرد بھی آ رہے ہیں. لیکن مردوں کی بیعت ایسی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پہ وہ ہاتھ رکھتے تھے, لیکن مستورات کی بیعت میں کسی کا ہاتھ آپ سے مس نہیں ہوا ہے, آپ نے زبانی بیعت فرمائی. نامحرم عورت نہ اپنے شیخ کے جسم سے, نہ اپنے استاذ, نہ کسی غیر محرم رشتہ دار سے مس ہو سکتی, وہ حرام ناجائز ہے. جو اس طرح کرتا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو, یاد رکھے وہ بہت بڑا کوئی فراڈیا اور بدماش ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی معصوم اور پاک ہستی ہے, آپ نے کسی غیر محرم عورت کو مس نہیں فرمایا. بیعت زبانی ہوئی, بیعت ہو گئی اور سب کے سب یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اب جب یہ مجلس ختم ہو گئی, اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا. یہ قیام کتنے دن ہوا اور ان دنوں میں بڑے عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے. کچھ لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو کسی صورت ہم معاف نہیں کریں گے, ان کے واقعات. یہ انشاءاللہ یہ باتیں آئندہ مجلس میں ہوں گی. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. مستورات سے دعا کے لیے پیغام آیا ہے. ایک بچی بیمار ہے, دعا فرمائے اللہ پاک شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. ہمارے ایک اور ساتھی ہے, ان کی بچی ہے معصوم, تھیلیسیمیا کا مرض ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مرض کو مکمل طور پہ جڑ سے ختم فرمائے. تمام مریضوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, بچوں کو, مستورات کو اللہ پاک شفائے کلی نصیب فرمائے. رزق روزگار کے حوالے سے ایک ساتھی نے لکھا ہے پریشان ہے, قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں, دعا فرمائے اللہ پاک غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرمائے. آج کل جو احباب تجارت کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں, سب کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک سب کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے. حرام سے, مکروہ سے, مشتبہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. السلام علیکم.